برکت ہے ان حضرات مبارک اکثر اس لیے اس حکم کی خاطر میرے زمانے کا یعنی صاحب نے کہا ہے میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی انشاءاللہ خطبہ نکاح کے خطبے کا آغاز اور یہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نکاح بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے. شرعی اعتبار سے تو نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول سے منعقد ہو جاتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو مصنون طریقہ اختیار فرمایا اور مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ ایجاب قبول سے پہلے ایک خطبہ دیا جائے. اس خطبے میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اور عام طور پر قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نکاح کے موقع پر یہ 3 آیتیں ترتیب کروائی کہ نکاح کے خطبے میں ان آیات کی تلاوت کی جائے. سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت ہے. وہ آیت یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے اور اسی جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا علیہ السلام. ان دونوں کے ذریعے دنیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیلائے اور اس سے لوگ جس کے نام کا واسطہ لے کر تمہیں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور اللہ سے کرو اس رب سے بھی کرو جو جس میں تم رشتے دار اور رشتے داروں کے حقوق سے بھی لڑو یعنی اس کا خیال رکھو رشتے داروں کے حقوق پامال نہ ہونے پائے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال و افعال پر نگراں ہے یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. یہ پہلی آیت. دوسری آیت وہ یہ تھی جو خطبہ نکاح کے موقع پر جو پڑھی جاتی ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ اللہ کے فرمانبردار ہو. تیسری آیت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تعلیم فرمائی وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ایمان والو اللہ سے ڈرو سیدھی سچی بات کہو. اگر اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی سچی بات کہنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو قبول فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. جو شخص اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا وہ دین کا مطلب حاصل کرے گا. اور سامعین کرام یہ آیتیں بھی ہوں گی آپ نے اور فرمایا ہوگا کہ نکاح کے اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کا انتخاب کیا ہے ان تینوں سے تقوی کا ذکر ہے. اللہ سے کرو اور اللہ سے کرو.
حالانکہ کلام مجید میں بہت سی آیات ہیں کہ اس میں نکال کر ذکر موجود ہے، لیکن ان تینوں میں جو چیزیں سب سے مشترک نظر آتی ہے، یعنی فوراً نظر آتی ہے، اور جس کا حکم تینوں آیات میں موجود ہے، وہ تقویٰ سے بات کرنا۔ تینوں آیتوں کا آغاز اس حکم سے ہو رہا ہے کہ ایمان والوں سے کرو اور تقویٰ کرو۔ یہ سب سے نکاح کے موقع پر جو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کو بار بتایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان کو اس دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے تقویٰ ایک لازمی شرط ہے، جس کے بغیر انسان دنیا واحد صلاح و فلاح کے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن خاص طور سے نکاح کا رشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی برکات، اس کی برکتیں اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ دونوں فریقوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اور ضرور اس بات کا گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب نہیں کا احساس نہ ہو، اس بات کا کوئی قرار نہ ہو کہ اللہ سب شاموں کے سامنے حاضر ہو کر اور انہیں ایک بات فیصلہ کو چلا دینا ہے، اس وقت تک صحیح معنی میں ایک شخص دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے حق کو ادا کر سکتی ہے، نہ ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کے حق کو ادا کر سکتا ہے، نہ دوست کے حق کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ حق ادا کرنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا خوف ہے، قلب میں بھی خوف ہو، جنت میں بھی خوف ہو، اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق حاصل ہو کر جواب دینے کا احساس ہو۔ محض قانون کے ذریعے اور محض عدالتوں کے ذریعے، محکموں کے ذریعے یہ حقوق نہیں لائے جا سکتے جب تک کہ حق دینے والے کے لیے اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر میں نے دوسرے کا حق مانگ لیا تو میں عدالت کا قانون سے بچ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق حاصل ہو کر میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہو اس سے بچنے کی مجھے آخری نہیں کرنی ہے، اس سے بچاؤ کا سامان کرنا ہے۔ جب تک یہ احساس ملت وزیروں میں پیدا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا سوال نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص طور پر اس نکاح کی تقریب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور فرمایا، اس نے 3 آیات کو قلم فرمایا اور ضرورت کی تاکید فرمائی۔ یوں قرآن انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تقوی کا عہد کرتا ہے اور مجھے نہ ہو، لیکن تقوی کا عہد کرتا ہے اجتماع ہونے کی کوئی کمی ہوگی، لیکن زندگی کا ایک گزارا ہے، ایک نیا اختلاف ہے، دو خاندان اور دو دل مل رہے ہیں، اس میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہے اور زندگی میں انقلاب آ رہا ہے۔ اس وقت میں تقویٰ کے اس وعدے کو، تقویٰ کے اس عہد کو مبارک حاصل کریں اور ان کی تصدیق کریں، تو ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرنے کا حقیقت مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع پر تقویٰ حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نکاح کی تفصیل منعقد کی جائے۔